السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے میرے خاندان کے زیادہ تر افراد میرٹھ میں رہتے تھے اور سب کے سب اچھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ملک تقسیم ہوا تو بہت سے مسلمانوں کے ہمراہ ہمارے خاندان کے کئی افراد بھی پاکستان جانے کو تیار ہو گئے، مگر میرے دادا جان نے میرٹھ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے بھائیوں اور دیگر عزیزوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ بھی ان کے ہمراہ پاکستان چلیں، لیکن انہوں نے باپ دادا کا بنایا ہوا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کوئی بھی فرد ان کو قائل نہ کر سکا۔ دادا جان کے بیٹے یعنی کہ میرے ابا جان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان جا کر آباد ہوں، مگر باپ کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا خاموشی اختیار کر لی۔ بعد میں جب ان کی اولاد ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی وہیں مسلمان خاندانوں میں کر دیں۔ جب میں نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو اس وقت میرے دادا اور دادی دونوں ہی اگلے جہان سدھار گئے تھے۔ میرے ابا جان حیدرآباد دکن میں ملازمت کرتے تھے، اس لیے میں امی اور بہن بھائی بھی ان کے ساتھ حیدرآباد ہی میں رہتے تھے۔ میری امی کے کئی عزیز پاکستان میں تھے۔ میں ابا جان اور امی جان دونوں کی زبانی اپنے پاکستانی رشتہ داروں کے تذکرے سنتی رہتی تھی، خطوط بھی پڑھتی تھی اور تصویریں بھی دیکھتی تھی۔ اس لیے میرا بھی جی بہت چاہتا تھا کہ میں بھی پاکستان جاؤں، اس پاک سرزمین کو دیکھوں اور اپنے رشتہ داروں سے بھی ملوں، لیکن میری خواہش پوری ہونے کی امید نہیں تھی، کیونکہ ہمارا خاندان مالی لحاظ سے بہت ہی کمزور تھا۔ ابا جان اکثر بیمار رہتے تھے، بس دال روٹی چل رہی تھی۔ ابا جان کا بھی جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان جائیں، مگر حالات اور جیب اجازت نہ دیتے تھے۔ ہم لوگ صرف تمنا ہی کر سکتے تھے، خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ ان خوابوں کی تعبیر پانا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی، اس لیے میں اپنے گھریلو حالات کو دیکھ کر بہت ہی کڑتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی ملازمت کروں اور ابا جان کا ہاتھ بٹاؤں، ان کا بیٹا بنوں، کیونکہ میں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، مگر ابا جان مجھے ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ خود دن رات کام کر کے ہماری ضروریات پوری کرتے تھے۔ وہ بظاہر ہنستے مسکراتے تھے، لیکن میں اور امی جان جانتی تھیں کہ بیماری ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ کام کی زیادتی اور بہتر غذا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ ان دنوں مجھ سے چھوٹی بہن مریم میٹرک کر چکی تھی، جبکہ بھائی انور 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں گھر پر ہی رہتی تھی۔ امی اور ابا کو میری شادی کی فکر تھی اور وہ میرے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے کہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ابا جان زندگی سے ناتا توڑ گئے، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے، آہیں اور آنسو ہمارا مقدر بن گئے۔ امی کے عزیزوں نے زبانی طور پر تو ہماری خوب دلجوئی کی، لیکن کسی نے عملی طور پر ہماری مدد نہ کی۔ ہر ایک نے آنکھیں پھیر لیں۔ امی بہت پریشان رہنے لگیں کہ اب زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی۔ ان کے سب پاکستان میں رہنے والے عزیزوں کو پتہ چلا تو سب نے تعزیت کے خط لکھے اور یہ پیشکش کی کہ ہم پاکستان آ جائیں تو وہ ہمیں سہارا بھی دیں گے اور ہمارے دکھ درد بھی بانٹ لیں گے۔ ابا کے رشتہ داروں نے بھی ایسے ہی خطوط لکھے تو میرا دل پاکستان جانے کو بے چین ہو گیا، مگر نہ جانے کیوں امی جان نے پاکستان جانے کی بجائے میرٹھ ہی میں رہنے کو ترجیح دی۔ ہم لوگ میرٹھ لوٹ آئے۔ میرٹھ میں امی کے منع کرنے کے باوجود میں نے سروس کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ 2-4 ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک اسکول میں ملازمت مل گئی۔ تنخواہ بھی معقول تھی، اس لیے گزر بسر بہتر انداز میں ہونے لگی۔ امی کو میری شادی کی فکر تھی، مگر میں نے عہد کر لیا تھا کہ پہلے مریم اور انور کی شادی کروں گی، بعد میں اپنی شادی کا سوچوں گی۔ قدرت نے مجھے اتنا حسین تو نہ بنایا تھا، پھر بھی میرے حسن میں ایک کشش اور رعنائی تھی۔ اس کا احساس مجھے سروس کرنے کے دوران میں ہوا تھا۔ میرے کئی چاہنے والے پیدا ہو گئے تھے،
جن میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے۔ وہ میرے حسن کے قصیدے کہتے تھے۔ میری شکل ایک بھارتی اداکارہ سے کافی ملتی تھی، اس لیے لوگ میرے اصلی نام کی بجائے مجھے اسی اداکارہ کے نام سے پکارنے لگے تھے، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں محبت کو ایک فضول شے سمجھتی تھی اور صرف یہ جانتی تھی کہ روٹی ہی محبت ہے۔ بھوک مٹ جائے تو ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ مجھے تو صرف ماں، بہن اور بھائی سے محبت تھی، اس لیے میرے ذہن میں کوئی آئیڈیل نہیں تھا۔ میں تو ماں اور بہن بھائی کے لیے زندہ تھی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں میں نے مریم کا جہیز تیار کر لیا اور پھر وہ جہیز جو امی نے میرے لیے بنایا ہوا تھا وہ بھی مریم کو دے دیا اور جلدی اس کی شادی کر دی۔ مریم اپنے گھر بہت خوش تھی اور یہی میری خوشی تھی۔ انور نے BFA کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے، مگر اسے میری فکر کھائی جا رہی تھی، کیونکہ وہ بھائی تھا، بھائی جو بہنوں کا مان اور ایسے صاحبان ہوتے ہیں جہاں سرد اور گرم ہواؤں کا گزر نہیں ہوتا، جہاں موسم نہیں بدلتے، جہاں سدا ایک ہی موسم رہتا ہے، چاہت کا موسم، محبت کا موسم۔ انور بھی ایسا ہی بھائی تھا۔ وہ سروس کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے سروس مل جائے تو وہ میری نوکری چھڑوا دے۔ انہی دنوں میں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے میری امی کی ایک خالہ زاد کا بیٹا شیراز ہمارے ہاں آ گیا۔ شیراز کی ماں اکثر میری امی کو خط لکھا کرتی تھی اور ان میں شیراز اور اس کے دیگر بہن بھائیوں کا ذکر بھی ہوتا تھا۔ شیراز کی تصویر بھی میں نے دیکھ رکھی تھی۔ وہ میرا ہم عمر تھا اور خاصا وجید جوان تھا، مگر میں نے اس کے بارے میں کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا اور نہ ہی اس کی کبھی ضرورت محسوس کی تھی۔ شیراز بغیر اطلاع کے آ گیا تھا۔ میں اسکول سے واپس گھر میں داخل ہوئی تو انوار نے مسرت بھرے لہجے میں بتایا، باجی پاکستان سے مہمان آئے ہیں۔ میں دھک سے رہ گئی اور دھڑکتے دل سے پوچھا، کون آیا ہے؟ خالہ زبیدہ کا لڑکا شیراز آیا ہے۔ وہ آپ کا اور باجی مریم کا بھی پوچھ رہے تھے۔ شیراز کا نام سن کر نہ جانے کیوں مجھے شرم ہی آ گئی، پھر بھی میں ہمت کر کے اسے سلام کرنے اس کمرے میں چلی گئی جہاں وہ امی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو امی نے میرا اسے تعارف کراتے ہوئے کہا، شیراز یہ میری بڑی بیٹی سلمیٰ ہے، اور سلمیٰ یہ شیراز ہے، زبیدہ کا بیٹا، راولپنڈی پاکستان سے آیا ہے۔ آپ کا سفر کیسا گزرا؟ میں نے سوال کیا۔ بہت اچھا۔ دراصل میرا آپ لوگوں سے ملنے کو بہت جی چاہتا تھا، دوسرے میں بھارت کی سیر بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے چلا آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو زحمت ہوگی، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں شیراز بھائی، زحمت کیسی، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، آپ جتنے دن چاہیں یہاں رہیں، انوار آپ کو سیر بھی کرائے گا۔ میرے بھائی کہنے پر وہ چونک سا گیا۔ میں نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ شیراز بھی ان عام لڑکوں جیسا ہے جو لڑکی کو دیکھتے ہی لٹو ہو جاتے ہیں۔ اس کی نگاہیں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ میں نے خالہ اور دیگر عزیزوں کی خیریت دریافت کی اور پھر باتوں باتوں میں جب میں نے اسے یہ بتایا کہ پاکستان جانے اور اس پاک سرزمین کو دیکھنے کی مجھے بہت خواہش ہے تو وہ کہنے لگا، تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی سلمیٰ، آپ سب لوگ میرے ساتھ پاکستان چلیں، وہاں ہمارا بہت بڑا گھر ہے، اسلام آباد بھی نزدیک ہی ہے، میں آپ کو وہاں کی جی بھر کے سیر کراؤں گا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ شیراز باتیں بہت زیادہ کرتا ہے اور باتوں سے ہی دوسروں کا دل جیتنا بھی جانتا ہے۔ اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا تھا، مگر مجھ میں اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ اس کی باتیں سنوں یا اس کے ساتھ کہیں گھومنے جاؤں۔ اگلے روز میں نے اسکول جانے سے پہلے کچھ رقم انوار کو دی اور اسے تاکید کی کہ شیراز کا خیال رکھے، وہ ہمارا مہمان ہے، مہمانداری میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اگر وہ کوئی اور شہر بھی دیکھنا چاہے تو ضرور دکھائے۔ اس روز میں اسکول سے واپس آئی تو انوار نے بتایا کہ وہ شیراز کو سیر کرانے لے گیا تھا، مگر ابھی 1-2 جگہ ہی دیکھی ہیں۔ شیراز بھائی کا 1 ماہ تک رہنے کا ارادہ ہے،
وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پاکستان چلو، مگر میں نے انکار کر دیا ہے کہ جب تک میں اپنے ہاتھوں سے نہ کمانے لگوں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ انوار نے شیراز کی بہت تعریفیں کی کہ شیراز کہتا ہے کہ وہ کسی انڈین مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ انڈیا آنا جانا لگا رہے اور سیر ہوتی رہے۔ میں نے انوار اور شیراز کی ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ مہمان کی جی بھر کر خدمت کی جائے تاکہ وہ اچھی یادیں اور اچھا تاثر لے کر پاکستان جائے، اسے اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ میں نے اسکول کے کیشیئر سے کچھ رقم ایڈوانس لے لی تھی تاکہ شیراز کی مہمان نوازی پر خرچ کر سکوں۔ امی بھی اس کی بہت تعریفیں کرتی تھیں۔ وہ انہی کے ساتھ زیادہ گپ شپ لگاتا تھا۔ میں شروع ہی سے ریزرو ہی رہتی تھی۔ 8-10 دن گزر گئے تھے۔ میں نے کبھی بھی شیراز سے بے تکلف ہو کر بات چیت نہ کی تھی، جبکہ شیراز مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ جب بھی مجھے اکیلے میں ملے گا تو اپنی چاہت کا اظہار کرے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک روز میں اسکول سے چھٹی کر کے نکل ہی رہی تھی کہ شیراز کو اسکول کے گیٹ کے قریب کھڑے پایا۔ شیراز، آپ یہاں کیسے آنا ہوا؟ آج میرا سیر کرنے کو جی چاہ رہا تھا کیونکہ موسم بہت اچھا ہے۔ تو انوار کے ساتھ چلے جاتے، میں نے جان بوجھ کر کہا۔ میں روز روز انوار کے ساتھ جا کر بور ہو گیا ہوں۔ آج میں آپ کے ہمراہ سیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے تو ایک روز بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں انکار نہ کر سکی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد ہم ایک کیفے میں آ گئے۔ میں نے کھانے پینے کا آرڈر دے دیا۔ میں کھانے پینے کے بعد جلد سے جلد گھر آنا چاہتی تھی، مگر شیراز جان بوجھ کر وقت کو طول دے رہا تھا۔ اور پھر شیراز نے وہ بات کہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی محبت کے بڑے بڑے دعوے کیے اور پھر کہنے لگا، سلمیٰ تم اجازت دو تو میں خالہ سے بات کروں۔ ویسے تمہاری اجازت کے بغیر ہی ان سے اشارے کنائے میں بات کر چکا ہوں اور راضی ہیں، لیکن تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے۔ دیکھو سلمیٰ، انکار نہ کرنا ورنہ میں تمام عمر شادی نہ کروں گا۔ اب تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ پاکستان چلنا ہوگا۔ ویسے بھی تمہیں مسلمانوں کا پاک وطن دیکھنے کی آرزو ہے۔ تم ماں بہن اور بھائی سے دور ہو جاؤ گی، لیکن پاکستان دور نہیں۔ جیب میں پیسے ہونے چاہیے، پیسے فاصلوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے کیا جواب دیتی؟ اگر ماں راضی تھی تو میں بھلا کیسے انکار کرتی؟ کچھ دیر بعد میں نے کہا، شیراز ایک بار پھر سوچ لو، بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ میں نے بہت غور کے بعد فیصلہ کیا ہے سلمیٰ۔ شیراز نے مجھے قائل کر لیا۔ میں جو محبت کو فضول سمجھتی تھی اب شیراز کی محبت پا کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں نے اسکول سے چند دنوں کی چھٹی لی اور شیراز کو قدرت کی طرف سے ایک انعام سمجھ کر قبول کر لیا۔ شیراز نے امی سے بات کی تو وہ کہنے لگیں، شیراز ایسی باتیں تو والدین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبیدہ اگر نہیں آئی تو اسے کم سے کم خط تو لکھ دینا چاہیے تھا۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں کچھ تیاری کر لیتی۔ میں سلمیٰ کو خالی ہاتھ کیسے رخصت کروں گی؟ خالہ جان، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں امی سے اجازت لے کر آیا تھا، اور پھر یہ تو گھر کا معاملہ ہے۔ آپ کی دعاؤں سے میں خاصا کماتا ہوں، زیور بھی خود بنوا لوں گا۔ باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف سلمیٰ چاہیے مجھے۔ سلمیٰ ہی میرا سب کچھ ہے۔ بس آپ بسم اللہ کریں کیونکہ مجھے 10 دن بعد واپس جانا ہے۔ میری چھٹی اتنی ہی ہے۔ امی نے شیراز کی بات مان لی اور پھر ایک شام میں سلمیٰ سے سلمیٰ شیراز بن گئی۔ شادی نہایت سادگی سے ہوئی، جس میں ہماری برادری کے لوگ شامل تھے۔ پہلی رات ہم نے ڈھیروں باتیں کیں، مستقبل کے حسین خواب سجائے۔ شیراز کی محبت بھری باتیں سن کر یوں لگا جیسے میں نے چاند پر قدم رکھ دیے ہیں۔ شیراز کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ پاکستان چلا گیا اور میں اس کے انتظار کی آگ میں چلنے لگی۔ میں شیراز کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ قانونی کارروائی اتنی جلدی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شیراز میرا کیس تیار کرا کے جمع کرا گیا تھا۔ اس نے پاکستان پہنچتے ہی مجھے خط لکھا، سلمیٰ تمہارے بغیر میری زندگی سونی سونی لگتی ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں نے کوشش کی اور جلد ہی میرے ویزے کا مسئلہ حل ہو گیا۔
میں نے پاکستان جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ میری دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں نے پاکستان جانے کا جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر مجھے مل رہی تھی۔ اب تو وہاں میرا مجازی خدا بھی تھا، جس کے سنگ مجھے تمام عمر گزارنی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر امی، مریم اور انوار کے علاوہ کچھ اور رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ مریم بمبئی سے مجھے ملنے آئی تھی۔ انوار کو بھی سروس مل گئی تھی، اس لیے میں مطمئن تھی کہ گھر میں مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر اپنے پیاروں سے جدائی کا احساس میرا دل چیرے جا رہا تھا۔ میں امی کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اپنوں سے جدائی نے میری آنکھیں ساون بھادوں بنا ڈالیں۔ ٹرین چل پڑی تو آہستہ آہستہ سب کے چہرے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر شیراز مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ اس نے راولپنڈی جانے والی ریل کار کی سیٹیں بک کرا رکھی تھیں۔ راستے میں شیراز نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سلمیٰ، میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو اپنی اور تمہاری شادی کا نہیں بتایا ہے، اس لیے کہ میری امی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہیں، مگر میں ان کو ٹالتا آ رہا ہوں۔ مجھے تمہارا انتظار تھا کہ تم آ جاؤ تو پھر میں اپنی تمام کہانی بتاؤں گا۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے تمہیں حقیقت نہ بتائی، مگر تم فکر نہ کرو، میری امی جب تمہیں بہو کے روپ میں دیکھیں گی تو سب کچھ بھول کر تمہیں گلے سے لگائیں گی۔ انہیں تمہاری آمد کا معلوم ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ تم میری بیوی ہو۔ اس لمحے پہلی بار مجھے شیراز پر غصہ بھی آیا اور نفرت بھی محسوس ہوئی، کیونکہ میں خود جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، شیراز، تم نے بہت ہی غلط کیا کہ اپنے والدین کو نہیں بتایا۔ ہم نے شادی کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ اگر تمہارے گھر والوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر؟ کچھ نہیں ہوگا سلمیٰ، میں جو ہوں تمہارے ساتھ، پھر تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شیراز تمام راستے مجھے تسلیاں اور دلاسے دیتا رہا، یہاں تک کہ گاڑی راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ وہاں کوئی اور مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ وہاں سے شیراز مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا گھر ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہی ایک محلے موہن پورہ میں تھا، اس لیے مجھے پیدل ہی تنگ اور تاریک سی گلیوں میں لے گیا۔ اس کا مکان پرانی طرز کا تھا، وہ سیدھا بھی تھا۔ شیراز کے بہن بھائیوں سے بھی تعارف ہوا۔ خالہ، امی اور دیگر رشتہ داروں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں انہیں ہر ایک کے بارے میں بتاتی رہی۔ جلد ہی مجھے احساس بھی ہو گیا کہ ان میں سے کسی کو بھی میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ گھر میں غربت اور جہالت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ شیراز نے یہ بھی اعتراف کر لیا تھا کہ اس کی آمدنی معمولی سی ہے۔ وہ کسی ورک شاپ میں کام کرتا تھا، جہاں سے اسے 50 روپے روزانہ مل جاتے تھے۔ شیراز کے دیگر بہن بھائی بھی ان پڑھ ہی تھے اور ادھر ادھر مزدوری کر کے گزارا کر رہے تھے۔ شیراز کے والد بھی کپڑے کے ایک مل میں معمولی سے ملازم تھے۔ یہ باتیں اب اس گھر میں آ کر مجھے معلوم ہوئی تھیں۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شیراز کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور ہم کئی ماہ بعد ملے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح مل بیٹھیں۔ یہ تبھی ممکن تھا کہ خالہ اور خالو کو بتایا جائے کہ ہم میاں بیوی ہیں اور ہماری شادی ہو چکی ہے، لیکن شیراز میں زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی، جبکہ میں پہلے ہی شیراز کو بتا چکی تھی کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے اور میں پہل نہیں کروں گی۔ رات جب سب سونے کی تیاری کرنے لگے تو شیراز نے ماں باپ کو حقیقت بتا دی، جس کی تصدیق میں نے بھی کی۔ اچانک یہ خبر سن کر خالو تو کچھ نہ بولے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر خالہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شیراز کو بلکہ مجھے بھی کھری کھری سنا ڈالیں۔ انہوں نے میری ماں کو بھی معاف نہ کیا۔ شیراز نے ان کی منتیں کیں، میں نے بھی بہو کی حیثیت سے ان کا دل جیتنا چاہا، مگر ان کا پارا نہ اترا۔ وہ دیر تک مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتی رہیں۔ انہوں نے مجھ پر آوارہ اور بدچلن ہونے کے الزامات بھی لگا ڈالے۔ وہ بولتی رہیں اور شیراز مجھے کمرے میں لے گیا، پھر اندر سے کنڈی لگا دی۔ میری آنکھیں برسنے لگیں۔ شیراز نے مجھے تسلیاں دیں اور دلاسے دیتا رہا کہ وہ میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔
مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے شیراز کے ساتھ شادی کر کے اور پاکستان آ کر غلطی کی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنی زندگی شیراز کے نام کرتی تھی، اب میرا مرنا اور جینا اسی کے ساتھ تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ خالہ کی غلط فہمی دور کر سکوں، مگر انہوں نے شیراز کی غلطی کو میری غلطی جان کر معاف نہ کیا۔ جلدی محلے والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں شیراز کی بیوی ہوں۔ محلے کی عورتیں میری تعریف کرتیں تو خالہ میری برائیاں کرنے لگتیں، کبھی سیدھے منہ مجھ سے بات نہ کرتیں، میری ہر بات اور ہر کام میں نقص نکالنے لگتی تھیں۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میں سلمیٰ کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی اور شیراز کی دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ اس جہنم میں جلتے ہوئے 4 ماہ بیت گئے تھے کہ ماں کی موت کی خبر نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا۔ اس روز میں بہت روئی تھی کہ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ میں نے تو سکھ پانے کی خاطر ان سے جدا ہونا گوارا کیا تھا۔ وہ خود بھی مجھے سکھی دیکھنا چاہتی تھیں، مگر تقدیر نے مجھے دکھوں کے سمندر میں پھینک دیا۔ اوپر سے ماں کی موت نے مجھے اور نڈھال کر دیا۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل نہ پائی تھی کہ تقدیر نے مجھے ایک اور گھاؤ لگایا۔ شیراز نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کام پر جانا کم کر دیا اور آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے جیون کو دھوئیں کی نظر کرنے لگا۔ ساتھ ہی خالہ نے شیراز کو اور مجھے گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ میں اور شیراز ان کے لیے بوجھ بن گئے تھے۔ شیراز نے اسی محلے میں ایک چھوٹا سا مکان لے لیا اور ہم دونوں وہاں رہنے لگے۔ نئے مکان میں آ کر خالہ کے ظلم و ستم اور طعنوں سے تو نجات مل گئی، مگر شیراز کی عادات خراب تر ہوتی چلی گئیں۔ میں نے اس پر بھرپور توجہ دی کہ وہ سنبھل جائے، مگر اس پر میری کسی بات اور نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ آمدن کم اور خرچ بڑھنے لگا تو گھر کی حالت بھی خراب ہونے لگی، اس لیے میں نے سروس کی تلاش شروع کر دی۔ شیراز بھی اس کے حق میں تھا کہ میں سروس کر لوں۔ شیراز کے تمام وعدے اور قسمیں دم توڑ گئیں۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میں نے آسمان پر قدم رکھ دیے ہیں، زمین کی خاک ہو کر رہ گئی۔ میرے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ جلدی مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت مل گئی۔ یہ زندگی کی گاڑی کچھ بہتر انداز میں چلنے لگی، لیکن شیراز نے اس آمدنی کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے کام پر جانا ہی چھوڑ دیا اور روزانہ مجھ سے نشے کے لیے رقم طلب کرنے لگا۔ شروع میں تو میں اسے کچھ رقم دے دیتی تھی، مگر پھر میں نے ہاتھ روک لیا، کیونکہ اس طرح تو میں اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا رہی تھی۔ میں نے شیراز کو علاج کرانے کا مشورہ دیا، مگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو راضی ہی نہ ہوتا تھا۔ اسے روزانہ 50 روپے کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب میں نے رقم دینے سے انکار کیا تو وہ گالم گلوچ پر اتر آیا، اور پھر ایک دن تو اس نے انتہا کر ڈالی۔ اس نے محبت کا وہ بت اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا جس کو اس نے خود ہی تراشا تھا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے بری طرح پیٹ ڈالا اور میری انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتار کر لے گیا اور فروخت کر ڈالی۔ اس روز میں بہت روئی۔ مجھے تسلی دینے اور میرے آنسو پونچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ زندگی میرے لیے یوں عذاب بن جائے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جس روز شیراز کو نشہ نہ ملتا، رقم نہ ملتی، تو وہ گھر کے برتن اٹھا کر لے جاتا اور فروخت کر ڈالتا۔ میں اندر ہی اندر کڑنے لگتی۔ میں نماز پڑھتی اور رو رو کر پروردگار سے دعائیں مانگتی، اے پروردگار، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں شیراز کو راہ راست پر لے آ اور وہ نشہ ترک کر دے۔ مگر میری دعاؤں میں شاید اثر ہی نہ تھا کہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اور میں بد نصیبی کی چادر میں لپٹتی جا رہی تھی۔ ایک روز شیراز باہر سے آیا تو وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، سلمیٰ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ایک دوست کے ہاں جانا ہے۔ کون سا دوست ہے اور کیوں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرا پرانا دوست اور کلاس فیلو ہے، وہ سعودی عرب میں ہوتا تھا، اب چھٹی گزارنے آیا ہوا ہے۔ عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ تمہیں بھی ساتھ لاؤں۔ اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ مجھے سعودی عرب لے جائے گا۔ میں نے شیراز کی باتوں کا یقین کر لیا، ہلکا سا میک اپ کیا اور خوشی خوشی شیراز کے ہمراہ چل پڑی۔ اتنے عرصے بعد میں شیراز کے ہمراہ پہلی بار کسی کے گھر جا رہی تھی۔
ساتھ ہی دعائیں بھی مانگتی تھی کہ خدا کرے شیراز اسی طرح خوش و خرم رہے اور نشے سے نجات پالے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا علاقہ تھا۔ آدھے گھنٹے سفر کے بعد ٹیکسی ایک بڑے سے مکان کے آگے رک گئی۔ مکان کے گیٹ پر ایک آدمی پہرا دے رہا تھا۔ شیراز نے اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ اسے گلستان سے ملنا ہے۔ اس نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ بہت بڑی کوٹھی تھی۔ میں یہ سمجھی کہ شیراز کا دوست سعودی عرب سے آیا ہے اور بہت امیر ہے، اسی لیے اتنی بڑی کوٹھی بنوا رکھی ہے۔ چنانچہ میرے من میں کسی شک نے سر نہ اٹھایا۔ شیراز کے ہمراہ میں ایک کمرے میں داخل ہوئی تو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شکل ہی سے خطرناک لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میرے اندر شک نے جنم لے لیا۔ خان، میں آ گیا ہوں، معاف کرنا تھوڑی دیر ہو گئی، شیراز نے کہا۔ کوئی بات نہیں، دیر تو کر دی ہے تم نے، مگر مال اچھا لائے ہو، وہ شخص اپنے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا۔ اس کی نگاہیں میرے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جو کچھ تم نے بتایا تھا شیراز، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، دوسرا شخص بولا۔ سودا تو 5,000 میں طے ہوا تھا، مگر میں تمہیں 8,000 دوں گا، خان بولا، اور پھر دوسرے شخص نے شیراز کے ہاتھوں میں نوٹ تھما دیے۔ شیراز نے نوٹ جیب میں ڈالے اور کمرے سے نکل گیا۔ شیراز، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کا سودا بھی کر سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، مگر اب حقیقت آنکھیں کھولے سامنے کھڑی تھی۔ مجھ پر سختہ سا طاری تھا، میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ میرے وہ خواب چکنا چور ہو گئے جو میں نے اس پاک دھرتی میں رہنے کے لیے دیکھے تھے۔ میں اپنوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ شیراز نے میرا سودا کر ڈالا۔ کتنا ظالم اور بے درد تھا وہ کہ محض نشہ کرنے کی خاطر اس نے اپنی بیوی کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ میں ایک جال میں پھنس گئی جس میں صرف پھڑپڑایا جا سکتا تھا، رہائی نہیں مل سکتی تھی۔ شیراز کے جانے کے بعد میں بہت چیخی چلائی، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میں اپنے آپ کو ان درندوں سے نہ بچا سکی۔ میں 1 ہفتہ اسی کوٹھی میں ان کے رحم و کرم پر رہی۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ وہ میرے باپ سے بھی زیادہ عمر کا تھا اور میرا خریدار بن کر آیا تھا۔ دولت اس کے گھر کی باندھی تھی، اس سے میرا فرضی نکاح پڑھایا گیا اور وہ مجھے وہاں سے لے کر ایک دوسرے شہر آ گیا۔ نکاح کے وقت میں نے پھر شور مچایا تھا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ میں شیراز کی بیوی ہوں۔ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، گلستان خان نے طلاق نامہ میرے سامنے کر دیا۔ شیراز نے واقعی مجھے طلاق دے دی تھی۔ تقدیر مجھے زخم پر زخم لگائے جا رہی تھی۔ وہ شخص جس کا نام فیروز تھا مجھے اپنے ہمراہ لے کر لاہور آ گیا، اور 2 دن بعد اس نے مجھ سے کہا، سلمیٰ، ماضی کو بھول جاؤ اور حال میں گم ہو جاؤ۔ میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر رہا ہوں، مگر پھر بھی تمہیں میرے ماتحت ہی رہنا ہوگا اور وہی کام کرنا ہوگا جو میرے کارندے تمہیں کہیں گے۔ تم فکر نہ کرو، یہاں تمہیں بے آبرو نہیں ہونا پڑے گا۔ میں نے جس کام کے لیے تمہیں خریدا ہے وہ میرے آدمی بتائیں گے، مگر یاد رکھو اگر بھاگنے اور چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر بہت برا ہوگا۔ اور پھر اس شخص نے مجھے ایک شخص فضلو کے حوالے کر دیا۔ فضلو کا حلیہ فقیروں جیسا تھا۔ اس کے ماتحت کچھ عورتیں اور بچے بھیک مانگنے کا کام کرتے تھے۔ فضلو نے 3 ماہ تک مجھے تربیت دی۔ فضلو اصولی آدمی تھا، زبان کا پکا اور سچا تھا۔ وہ بری نگاہ سے کسی بھی عورت کو نہیں دیکھتا تھا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں فضلو مجھے کھلونا نہ سمجھ لے، مگر اس نے میری طرف بری نیت سے نہ دیکھا، لیکن اسے مجھ پر بہت زیادہ محنت کرنا پڑی تھی کیونکہ میری حسین صورت کو بدصورت بنانا مشکل تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ جب میں دھندا کرنے نکلوں گی تو لوگ مجھے حوث بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، مگر فضلو کہنے لگا، عزت بچانا چاہتی ہو تو ان عورتوں کی طرح ہو جاؤ۔ میں عورت کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیتا کہ کوئی اس پر بری نگاہ ڈالے۔ میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ لوگ تم سے ہمدردی کریں گے۔ فضلو نے میرا چہرہ بگاڑ ڈالا اور مجھے لنگڑا بھی کر دیا، یہاں تک کہ اس نے میری آواز بھی بدل ڈالی۔ اب اگر شیراز بھی میرے سامنے آ جاتا تو شاید مجھے نہ پہچانتا۔ میرے پاؤں پر ایک مصنوعی زخم تھا جس کے باعث میں لنگڑا کر چلتی تھی، مگر اس میں درد نہ ہوتا تھا۔ میرے علاوہ دیگر 3 عورتیں
اپنے کام میں ماہر تھیں، وہ بھی حالات کی ماری ہوئی تھیں۔ تقدیر انہیں فیروز اور فضلو تک لے آئی تھی۔ اب وہ ماضی کو بھول کر حال میں گم تھیں۔ بھیک مانگنا ہی ان کی زندگی تھی۔ سارے دن وہ یہی دھندا کرتی تھیں۔ نوری ان سب میں تیز تھی، اس لیے فضلو نے مجھے اس کے حوالے کر دیا کہ میں چند دن نوری کے ساتھ رہوں اور دیکھوں کہ وہ لوگوں کی جیبوں سے نوٹ کیسے نکلواتی ہے۔ نوری بہت ہی بدزبان اور بے ڈھنگی سی عورت تھی۔ بات کرے تو ایسا لگتا تھا جیسے اس نے لاٹھی مار دی ہو۔ اس کے ساتھ دن بھر سڑکوں پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر انہیں خیرات دینے پر مجبور کرنا نہایت ہی ذلت آمیز کام تھا، مگر میں مجبور تھی۔ نوری دونوں ہاتھ جوڑتی، پیٹ پر ہاتھ مارتی اور لرزتی ہوئی آواز میں بار بار اے بابو خیرات دے دے، بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے کہتی، اور کبھی سامنے والے کا ہاتھ پکڑتی، کبھی پاؤں میں بیٹھ جاتی اور دونوں پاؤں پکڑ لیتی۔ لوگ اسے دھتکارتے، الٹی سیدھی باتیں کرتے، گالیاں بکتے، لیکن نوری اس وقت تک اپنے شکار کا پیچھا نہ چھوڑتی جب تک کہ وہ اس کی جیب سے کچھ نکلوا نہ لیتی۔ میں دن بھر نوری کو یہی کرتے دیکھتی رہتی۔ وہ میرا پہلا دن تھا۔ فضلو نے ہدایت کی تھی کہ میں نوری کی حرکتوں کو سمجھوں اور سیکھوں، مگر مجھے یوں لگا کہ میں یہ کام تمام عمر نہ کر پاؤں گی، اس لیے میرا ذہن کسی اور طرف دوڑ رہا تھا۔ میں ان لوگوں سے نجات اور فرار کا منصوبہ بنا رہی تھی، ورنہ اس زندگی سے تو بہتر تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس رات میں فرار ہونے کے منصوبے ہی بناتی رہی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں سے کیسے نجات حاصل کروں، اور اگر فرار ہو بھی جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مجھے کون سہارا دے گا؟ میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ میں واپس میرٹھ چلی جاؤں۔ رات سوچوں میں گزر گئی۔ اگلی صبح میں پھر نوری کے ہمراہ دھندا کرنے چل پڑی۔ ایک بھرے بازار میں نوری نے ایک شخص کا بازو تھام کر اسے روک لیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بھوک لگی ہے، تیرے بچے سلامت رہیں، تیری جوڑی سلامت رہے، ہٹ سامنے سے، اس شخص نے نفرت بھرے انداز میں کہا، مگر نوری اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ نوری کی تمام تر توجہ اس شخص پر تھی، اس کا رخ بھی میری طرف نہیں تھا۔ میں نے موقع مناسب دیکھا اور فوراً ہی ہجوم میں گم ہو گئی۔ جلد ہی میں دوسرے بازار میں پہنچ گئی۔ میں جلدی میں تھی، ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں سوار ہو گئی۔ کہاں جاؤ گی؟ ڈرائیور بولا۔ بس جلدی چلو اور چلتے رہو، میں نے کہا۔ اس نے ٹیکسی چلا دی، مگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے پھر بولا، کہاں جاؤ گی تم؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ کیا تم بھکارن ہو؟ ہاں میں بھکارن ہوں، مگر مجھے زبردستی بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مجھ پر بہت ظلم ہو رہے ہیں۔ میں ایسی نہیں ہوں جیسا مجھے بنایا گیا ہے۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے اپنی حقیقت بتا گئی۔ اب کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے تمہیں؟ میری کوئی منزل اور ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں دور جا کر مجھے اتار دو تاکہ میں دوبارہ ان کے ہاتھ نہ آ سکوں۔ نوکری کرو گی؟ کروں گی، مگر جہاں عزت اور احترام ہو۔ ایسا کہتے ہوئے میری آنکھیں چھلک اٹھیں اور میری سسکیاں ٹیکسی کے اندر گونجنے لگیں۔ اس نے مجھے تسلی دی۔ آج کل کسی پر بھروسہ کرنا گناہ ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ تم دھوکہ نہیں کرو گی۔ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، جہاں صرف میری بیمار ماں ہے۔ تم اس کی خدمت کرو، بدلے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص کی باتوں سے سچائی کی خوشبو آئی کہ میں اس پر لمحوں میں اعتماد کر بیٹھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اسے میں نے اپنی آپ بیتی سنائی تو اس کی ماں اور وہ دونوں ہی دکھی ہو گئے۔ میں نے اس کی ماں کی خدمت کی تو ان کی صحت بہتر ہونے لگی، اور پھر اس کے اصرار پر ہی میں نے ان کے بیٹے اکرم علی سے شادی کر لی۔ اکرم کا تعلق ایک کھاتے پیتے خاندان سے تھا۔ گھر ان کا اپنا تھا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ گاؤں میں کچھ زمینیں تھیں جن سے آمدنی ہوتی تھی۔ اکرم خود ایک سرکاری ادارے میں کام بھی کرتا تھا اور ٹیکسی بھی چلاتا تھا۔ ٹیکسی اس کی ذاتی تھی۔ اکرم نے اس سے پہلے بھی شادی کی تھی۔ وہ بیوی بہت ہی بدزبان، جھگڑالو اور بدچلن بھی تھی۔ وہ اس کی برادری کی تھی، مگر اس نے اس کے گھر کو جہنم بنا ڈالا تھا۔ مجبوراً اسے طلاق دینی پڑی تھی۔ اس وجہ سے ان کی برادری میں ناراضگی چل رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے کوئی دعویٰ بھی کر رکھا تھا
عدالت میں کیس چل رہا تھا، اسی لیے اکرم کی ماں بیمار ہو کر چرپائی سے لگ گئی تھی۔ انہیں اپنی سابقہ بہو سے بہت پیار تھا اور وہ اسے بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھیں، مگر اس عورت نے اس گھر کو جہنم بنا ڈالا تھا۔ اکرم نے جب اپنی داستان سنائی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہم دونوں ہی دکھی تھے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بہت ہی خوش تھے۔ اکرم کی ماں بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی۔ میں نے اس سے پہلے جتنے دکھ اٹھائے تھے، اب اتنے ہی سکھ مل رہے تھے۔ اکرم نے مجھے ڈھیروں چاہت اور پیار دیا کہ میری خزاں رسیدہ زندگی میں بہار آ گئی۔ اس عالم میں مجھے اپنے بہن اور بھائی یاد آئے۔ میں نے ان کو 2-3 خطوط لکھے، مگر نہ جانے کیوں دونوں میں سے کسی کا بھی جواب نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ مگر اکرم نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا، سلمیٰ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ان سے ملانے کے لیے میرٹھ لے چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کو بھی یہاں ہی بلا لوں۔ اکرم کی پہلی بیوی نورین اسی محلے میں رہتی تھی اور اب اس کی شادی ایک اور خاندان میں ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ان کی برادری کے نہیں تھے۔ نورین کے شوہر کا خاندان کسی حد تک سیاست سے وابستہ تھا۔ اس کا ایک دیور کونسلر تھا، اس لیے نورین اور اس کے گھر والوں کے نخرے زیادہ تھے۔ وہ ہر معاملے میں اکرم کی مخالفت کرتے تھے، مگر اکرم کو کسی کی پرواہ نہ تھی کیونکہ اس کا دل صاف تھا۔ محلے کے لوگ اس کی بہت ہی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ محلے کے لوگوں کے کام آتا تھا۔ 2 سال بعد ہم ایک بچی عذرا کے والدین بن گئے۔ اس روز میں بہت خوش تھی کہ میری ممتا کی تکمیل ہو گئی تھی۔ عذرا بھی 1 سال کی تھی کہ امی یعنی اکرم کی ماں چل بسیں۔ اس روز میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ لگتا تھا جیسے آج میری ماں دوبارہ فوت ہو گئی ہے۔ عذرا کے بعد ہمارے آنگن میں 2 پھول اور کھلے تو ہمارا گھرانہ مکمل ہو گیا۔ عذرا کے بعد جمال اور پھر عالیہ پھولوں کی طرح ہمارے آنگن کو مہکانے لگے۔ میں بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت میں مصروف ہو کر ماضی کے تمام دکھ بھول گئی۔ مالی لحاظ سے بھی ہم مضبوط ہو گئے تھے۔ گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ان دنوں عذرا میٹرک اور جمال 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ عالیہ 7ویں کلاس میں تھی کہ ایک قیامت سی آئی اور میرا سب کچھ لوٹ لے گئی۔ میرے سر کا تاج اکرم ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ میں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے۔ تقدیر نے ایک ہی بار میں میرا بھرا پورا گھر برباد کر دیا۔ دن اور رات روتے تڑپتے گزرتے، مگر کب تک؟ آہستہ آہستہ صبر اور قرار آنے لگا۔ میں نے بھی اپنے اندر ہمت پیدا کی اور یہ عہد کیا کہ بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ میں ان کی ماں ہی نہیں، باپ بھی بنوں گی۔ عذرا میٹرک کا امتحان پاس کر کے گھر میں بیٹھ گئی۔ جمال نے پڑھائی جاری رکھی۔ جمال پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ اس کے علاوہ وہ نہایتی غیرت مند اور بہادر بھی تھا۔ اپنے باپ کی کمی کا شدت سے احساس تھا۔ وہ جلد از جلد کسی مقام پر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ گھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ عذرا تو چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے، مگر جمال نے اسے منع کر دیا کیونکہ وہ زمانے کے چلن سے واقف تھا۔ جمال نے FHC کا امتحان پاس کرنے کے بعد کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کر لی تو ہمارے مالی حالات ٹھیک ہونے لگے۔ گھر میں پھر سے مسکراہٹیں بکھرنے لگیں۔ جمال اب عذرا کے لیے ہر ماہ کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتا تھا تاکہ جب اس کی شادی ہو تو رخصتی کے وقت جہیز دینا آسان ہو۔ عذرا کے لیے میں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی کہاں کروں گی۔ 1-2 جگہ سے اس کے رشتے آئے تھے، مگر میں نے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ عذرا نے رنگ روپ خوب نکالا تھا، مگر کچھ دنوں سے عذرا کی طبیعت بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ لگتا تھا اس کی ساری شوخی ختم ہو گئی ہے۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا، عذرا کیا بات ہے؟ تم کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو۔ وہم ہے آپ کو ممی، میں بالکل ٹھیک ہوں، عذرا نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے مجھے کیوں غصہ آ گیا۔ میں نے اس عالم میں کہا، بکواس مت کرو، تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا ہے اور تم کہتی ہو کہ میں ٹھیک ہوں۔ شام کو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، بیماری بڑھ گئی تو اور زیادہ پریشانی ہوگی۔
عذرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام کو میں نے زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر کا کلینک گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ اس نے عذرا کا چیک اپ کیا اور پھر غذا کے بارے میں ہدایات دیتے ہوئے بولی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پہلی بار ایسا ہوتا ہے۔ کیا پہلی بار؟ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ میں نے تیوری چڑھا کر کہا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی بہو کا خیال رکھیں، یہ ماں بننے والی ہیں۔ میں یہ دوائیں لکھ کر دے رہی ہوں، بازار سے لے لینا۔ میں نے غیر یقینی انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھا، اس سے پرچی لی اور عذرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ گھر آ کر میں نے عذرا سے کہا، حرام خور، مجھے بتا، تو نے کیا گل کھلا دیا ہے؟ عذرا جواب دینے کی بجائے رونے لگی تو مجھے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ بولنا کمینی! میں نے آگ بگولا ہو کر جوتی اٹھا لی اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ دیر مار کھائی اور پھر زبان کھولی تو مجھے زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میرے شوہر کی سابقہ بیوی کے موجودہ سسرال والوں کے کسی عزیز کا گھر ہمارے گھر کے نزدیک ہی تھا۔ ان کا ایک جوان لڑکا تھا۔ محلے میں کسی شادی کے موقع پر عابد اور عذرا کی آنکھ لڑ گئی۔ عابد کی بہن فرح نے ان دونوں کو قریب لانے میں ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ فرح کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ عذرا کی کلاس فیلو بھی تھی اور دوست بھی۔ عذرا ناسمجھ تھی، وہ عابد کی باتوں میں آ گئی۔ فرح نے بھی اسے سبز باغ دکھائے۔ وہ راتوں کو چوری چھپے عابد سے ملتی رہی اور اپنا گوہر عصمت گنوا بیٹھی۔ عابد نے اسے جھوٹے وعدے کیے، وہ تو بھونرا تھا۔ بالآخر اس نے اس کا رس چوس لیا۔ وہ ابھی عذرا سے محبت کرنے کا دعوے دار تھا۔ عذرا اپنی بھول پر پچھتا رہی تھی، مگر میں تو زمین کے اندر دھنستی جا رہی تھی کہ اب میں زمانے کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ روز محشر اکرم کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ میں کیسی ماں ہوں کہ اپنی اولاد کی حفاظت بھی نہ کر سکی؟ دکھ، درد اور ندامت سے میری آنکھیں برسنے لگیں۔ عذرا نے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میں جمال سے یہ بات چھپانا چاہتی تھی کیونکہ میں اس کی غیرت اور غصے سے واقف تھی۔ اسے معلوم ہو جاتا تو قیامت آ جاتی۔ میں ماں تھی، اس لیے میں نے بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مگر یہ گناہ ایسا تھا جسے چھپانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ آخرکار جمال کو حقیقت معلوم ہو ہی گئی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خدا اور رسول کے واسطے دے کر اسے خاموش کیا تو اس نے صرف ایک ہی بات کہی کہ آپ عابد کے گھر جائیں، اس کے ماں باپ کو حقیقت بتائیں اور ان سے کہیں کہ وہ عابد اور عذرا کی شادی کر دیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو میں دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عذرا بھی کہنے لگی، امی، عابد مجھے اب بھی چاہتا ہے، آپ اس کے گھر جائیں تو صحیح، وہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کے مستقبل کی خاطر والدین اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، اس لیے میں ایک روز عابد کے گھر چلی گئی۔ دروازہ عابد ہی نے کھولا، اس کی ماں گھر ہی میں تھی۔ میں نے اس کی ماں کو تمام بات بتائی اور ساتھ ہی اپنے آنے کا مقصد بھی بتایا تو عابد کی ماں بھڑک اٹھی۔ اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کا بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی تھی، مگر میں نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا اور کہا، عابد ہی نے عذرا کو اجاڑا ہے، اس لیے اب اسے اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی، ورنہ میں قانون کی مدد لوں گی۔ میرے یہ الفاظ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے تک لے آئی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، نکل جا میرے گھر سے منحوس بے غیرت بڑھیا، بے حیا! تجھے اپنی آوارہ بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ملا تھا جو میرے گھر میں آگ لگانے آئی ہو؟ اور اب ادھر کا رخ کیا نا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میں پتھر کا بت بنی گلی میں کھڑی تھی۔ زندگی بھر میں میری ایسی بے عزتی کسی نے نہیں کی تھی۔ اتنے میں عابد آ گیا اور کہنے لگا، بڑی بھی، راستہ لو اپنا، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں تمہاری دال نہیں گلے گی، کسی اور کے سر منڈ دو اس اولاد کو، میرا اس سے بھلا کیا تعلق؟ عابد کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میری سماعت میں اترتے چلے گئے۔ مجھے نہیں یاد کہ جمال اس وقت کہاں سے نمودار ہوا تھا، شاید وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیر کی طرح عابد کی جانب لپکا، اس کے ہاتھ میں تیز چھری تھی۔ گلی کے لوگ اپنے اپنے دروازوں میں کھڑے میری رسوائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ عابد اس سے بھی
मुझे बुरा भला कह रहा था। एक पड़ोसन ने इनसे पूछा, क्या बात है आबिद बेटे, बात क्या हुई है? मालूम नहीं कहाँ से ये घटिया लोग हम शरीफों के महल्ले में आ गए हैं। इस बुढ़िया की बेटी भी आवारा है और ये बुढ़िया। आबिद यहाँ तक ही कह पाया था कि जमाल ने उसे जा लिया और छुरी उसके सीने में उतार दी। फिर उस पर जुनून तारी हो गया। इसने आबिद के जिस्म में कई सुराख कर डाले। आबिद तड़प तड़प कर मर गया। अब जमाल का रुख घर की तरफ था। वह हाथ में छुरी लहराता भागकर घर गया, जहाँ जरा मुंतजिर थी कि अभी मैं वापस आकर उसे ये खुशखबरी सुनाऊंगी कि आबिद के माँ बाप राज़ी हो गए हैं। मगर इसे मेरा जवाब सुनने की मोहलत ही न मिली। जमाल ने इसी छुरी से हजरा को भी कत्ल कर डाला और ख़ुद थाने में जाकर इकरार जुर्म कर लिया। अगले रोज़ अखबारात में यह खबर नुमाया सुर्खी के साथ शाया हुई थी। मैं एक बार फिर भरी दुनिया में तन्हा रह गई। रसोई के साथ साथ मैं बेटी और बेटे से भी हाथ धो बैठी। जमाल का चालान मुकम्मल करके इसे जेल भेज दिया गया। इस पर मुकदमा चला तो इसने अदालत में भी इकरार जुर्म कर लिया। अदालत ने जमाल को फांसी की सज़ा तो न सुनाई, अलबत्ता इसे उम्र कैद सुनाकर मियाँ वाली जेल में भेज दिया। जमाल अब न्यू सेंटर जेल मुल्तान में है और सज़ा भुगत रहा है। काश जमाल इतना बड़ा कदम ना उठाता तो मुमकिन है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून रहता। जमाल के किए की सज़ा अब मैं भी भुगत रही हूँ, मगर इसमें भला जमाल का क्या कसूर? गैरतमंद भाई ऐसा ही करते हैं। इसकी गैरत का तकाजा यही था। आबिद और अजरा दोनों संसार किए जाने के काबिल थे। महल्ले के लोग अब जमाल की तारीफ़ें करते हैं, इसकी गैरत को मिसाल बनाकर पेश करते हैं, मगर क्या फ़ायदा? मेरा गुलशन तो उजड़ चुका। अब हर तरफ सूखे पत्ते हैं जो इधर उधर उड़ते रहते हैं। घर में जो कुछ था इसमें से कुछ तो जमाल के मुकदमे में खर्च हो गया था। जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हुआ था, मैं और आलिया जमाल से मिलने जेल जाती रहती थी। मगर जब जमाल को सज़ा हुई है और वो मुल्तान की जेल में गया है, इसने मुझे और आलिया को वहाँ आने से मना कर दिया है। जमाल को इसके किए की भी सज़ा मिल गई। काश ये सब कुछ यहाँ तक रहना था। आबिद कत्ल हुआ था तो मेरी बेटी भी तो मरी थी, मानने वालों को भी सज़ा मिल गई थी, मगर आबिद और इसके ख़ानदान ने इस पर भी बस न किया। उन्होंने इसे दुश्मनी का रंग दे दिया। मैं एक रोज़ इनके घर भी गई, इनसे ताज़ियत भी की और माफ़ी भी मांगी। बज़ाहिर उन्होंने यही कहा कि जो होना था वो हो गया है, अब इस किस्से को भूल जाओ, मगर उन्होंने दिल के अंदर सब कुछ दबाए रखा। वो खुदगर्ज़ हो गए थे और ये खुदगर्ज़ी भी कैंसर से कम नहीं होती। मोहब्बत का आशियाना तिनका होकर बिखर जाता है। अगर कुछ बाकी बचता है तो यही कातिल जज्बा जो एक रोज़ पूरे वजूद पर छा जाता है। मुझसे ज़्यादा इस बात को कौन समझ सकता है? मेरी तो तन्हाई के पत्ते पत्ते पर इसकी छाप लगी हुई है। मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मैं क़यामत तक नहीं भुला सकूँगी। आलिया अब जवान हो चुकी थी। इससे पहले कि इसका हशर भी हज़रत जैसा हो, मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर देना चाहती थी। महल्ले के कई लोगों की हमदर्दियाँ मेरे साथ थीं, पर वो नौरीन के ससुराल वालों के खौफ से खुल्लम खुल्ला मेरी हिमायत नहीं करते थे। इस्लाम गनी का घराना भी इनमें से एक था। वो नमाजी, परहेजगार और शरीफ लोग थे। तमाम महल्ला इनकी तारीफ़ करता था। इनके घर के तमाम अफराद भी अच्छे अखलाक के मालिक थे। इस्लाम गनी साहब को मुझसे हमदर्दी थी। वो मेरी हर तरह से मदद करते थे। इनका एक जवान बेटा था। उन्होंने इसके लिए मुझसे आलिया का रिश्ता मांगा तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। उन्होंने मंगनी की रस्म अदा की तो बात महल्ले में फैल गई। इसी शाम आबिद की माँ और इसका एक मामू मेरे घर आ गए। वो आलिया के लिए आबिद के मामूज़ाद नवाज़ का रिश्ता लाए थे। नवाज़ के बारे में मैंने पहले ही सुन रखा था कि वो आवारा है, लड़कियों को तंग करता है। आलिया को भी उसने एक बार रास्ते में छेड़ा था। मैंने साफ इनकार कर दिया कि अब चूँकि आलिया की मंगनी हो चुकी है, इसलिए मैं नवाज़ के साथ उसका रिश्ता तय नहीं कर सकती। मेरा इनकार सुनकर इन लोगों के चेहरों पर गुस्से की लकीरें नुमायाँ हो गईं। इनका इसरार था कि मैं आलिया की मंगनी तोड़ दूं और इसकी शादी नवाज़ से कर दूं, ताकि हमारे ख़ानदानों के दरमियान जो दुश्मनी फैली हुई है वो दोस्ती और रिश्तेदारी में बदल जाए।
ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر بات بڑھانے آئے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ عالیہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ جب میں نے کسی طرح بھی ان کی بات نہ مانی تو نواز کا باپ دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا، سلمیٰ، تمہیں یہ انکار مہنگا پڑے گا، تم ہمارا دوستی کے لیے بڑا ہوا ہاتھ چھٹک رہی ہو۔ وہ لوگ چلے گئے تو میں فوراً اسلام غنی صاحب کے پاس گئی۔ میں نے انہیں تمام بات بتائی اور ساتھ ہی التجا کی کہ وہ عالیہ کو اپنے گھر لے جائیں، بے شک خاموشی سے نکاح کر لیں، مگر انہوں نے اپنی کچھ مجبوریاں بتا کر 2 ماہ کی مہلت مانگی۔ مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ وہ 2 ماہ میرے لیے عذاب بن گئے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، رات کو بہت گرمی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ صبح میں اٹھی تو گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور عالیہ کا بستر خالی تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، یقیناً اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ میرے وجود میں انگارے سلگنے لگے۔ نواز کے باپ کی دھمکیاں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اس نے جو کہا تھا کر دکھایا تھا۔ میں ننگے پاؤں اسلام صاحب کے گھر دوڑی گئی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ عالیہ گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں ان کے ہمراہ نواز کے گھر روانہ ہو گئی۔ جب میں نے نواز کے باپ کو بتایا کہ میری بیٹی عالیہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ ہے تو وہ کہنے لگے، تم بغیر ثبوت کے اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کی، وہ بہت نیک لڑکی ہے۔ عالیہ کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں تھانے میں رپورٹ لکھواؤں گی۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، کہیں یہ اقدام تجھے مہنگا ہی نہ پڑ جائے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وہاں سے میں اسلام صاحب کے ہمراہ تھانے چلی آئی، کیونکہ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ رہا تھا۔ عالیہ کو اغوا کرنے میں نواز، اس کے باپ اور عابد کی ماں کا ہاتھ تھا۔ تھانے پہنچ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں سمجھی تھی کہ تھانے میں فوراً میری مدد کی جائے گی، مگر وہاں تو منظر ہی نرالا تھا۔ محرر نے ہمیں لکڑی کی ایک بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر شاید وہ ہمیں بھول گیا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھی اور اس کی میز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے مائی، تجھے ایک بار کہا نہیں کہ بیٹھ جا، ابھی تیری کہانی سنتے ہیں؟ وہ بولا۔ صاحب، میں بڑی دیر سے بیٹھی ہوں، میری رپٹ لکھ لیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر بولی، کیا ہمیں تھانے میں کوئی اور کام نہیں ہے جو پہلے تیری رپٹ لکھیں؟ باری آنے پر لکھیں گے۔ صاحب، میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے، لڑکی ذات کا معاملہ ہے صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کسی پر شک ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، شک نہیں، یقین ہے صاحب، میری بیٹی کو نواز اور اس کے باپ دونوں نے مل کر اغوا کیا ہے۔ پھر اس نے میرا مکمل بیان لیا، گواہ کے طور پر اسلام غنی کا نام لکھا اور FIR کاٹ دی۔ تھانے سے واپسی پر میں پر امید تھی کہ پولیس عالیہ کو برآمد کر لے گی، مگر دنوں کا سفر ہفتوں بلکہ مہینے تک پہنچ گیا اور عالیہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں جسمانی طور پر آدھی رہ گئی تھی، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے دیتے بھی تنگ آ گئی۔ روز نکلنے والا سورج ایک یکسانیت بھرا معمول لاتا تھا۔ پولیس والوں کی جھڑکیوں کے باوجود میں تقریباً روزانہ ہی تھانے جاتی اور ایک سا جواب لے کر لوٹ آتی۔ پھر 1.5 ماہ بعد تھانے سے ایک سپاہی مجھے بلانے آ گیا۔ خیر تو ہے نا؟ میں نے اسے پوچھا۔ خیر ہے، تمہاری لڑکی اغوا ہوئی تھی، آج چھاپے میں ایک لڑکی ملی ہے، جا کر پہچانو، کہیں وہ تمہاری لڑکی تو نہیں ہے؟ خدا کرے کہ وہ میری عالیہ ہو، رسول کریم کے صدقے میری بیٹی مل گئی ہو۔ میں نے سارے راستے دیوانوں کی طرح دعائیں مانگیں۔ وہ واقعی میری بیٹی عالیہ ہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں اسے دیوانوں کی مانند لپٹ گئی۔ اس کے آنسو بارش کی طرح بہہ رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آنسو نہیں، شعلے ہوں جو میرے دل کو بھسم کر رہے ہوں۔ تم کہاں تھی عالیہ، میری بچی؟ تجھے میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ کہاں تھی تو؟ کون لے گیا تھا تجھے؟ میں رو رہی تھی اور اس سے پوچھے جا رہی تھی۔ پھر محرر نے ہمیں علیحدہ ہونے کو کہا اور عالیہ کا بیان قلم بند کرنے لگا۔ عالیہ بتانے لگی، مجھے نواز نے اغوا کیا تھا، اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ وہ میرے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ کے مارتا تھا اور بار بار کہتا تھا، بڑا ناز ہے تجھے خود پر، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ باہر جاتے ہوئے
میرے منہ پر سختی سے کپڑا باندھ جاتا تھا۔ 3 روز سے مجھے بخار تھا، منہ باندھنے سے میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اس لیے کل وہ کپڑا باندھ کر نہیں گیا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر آوازیں دیں تو کچھ دیر بعد دروازہ پیٹا جانے لگا اور پھر پولیس آ گئی۔ عالیہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں عالیہ کو لے کر گھر آ گئی۔ اب میں چاہتی تھی کہ اسلام صاحب عالیہ کو بہو بنا کر لے جائیں، مگر بے کسی کے اس عالم میں انہوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ عالیہ کو اس حالت میں قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ میں اپنی بدنصیبی کا ماتم کر رہی تھی کہ ایک روز رحیم داد میرے گھر آیا۔ میں نے اسے دیکھا تو میرے تیور بگڑ گئے۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ صلح کی بات کرنے آیا ہوں، وہ بولا۔ صلح؟ اور تم سے؟ شاید بھول گئے ہو کہ کل میں آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے تمہارے دروازے پر آئی تھی، پر تم نے میرے آنسو نہ پوچھے، اور پوچھتے بھی کیسے؟ آخر وہ آنسو تمہارا ہی دیا ہوا تو تحفہ تھے۔ میں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ چل، جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ، گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس کی تلافی تو ہو سکتی ہے۔ اب صلح سے بات اوپر چلی گئی ہے، اس لیے لوٹ جاؤ۔ جا رہا ہوں۔ پولیس میرا یا نواز کا کیا بگاڑ لے گی؟ میں دولت سے ان کو خرید لوں گا، مگر تیرا فیصلہ تجھے بہت بھاری پڑے گا۔ اب میں تیرے در پر آیا ہوں، صلح کی بات ہو سکتی ہے۔ وہ بگڑ کر بولا۔ مجھے تجھ سے نہ آج صلح کرنی ہے نہ کل، یہ طے ہے۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں اس توہین کو کبھی نہیں بھولوں گا، یہ سب کچھ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ میں تیرے خاندان کو برباد کر دوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ نواز کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس کا باپ اسی وجہ سے صلح کرنا چاہتا تھا۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ عالیہ اب خاموش خاموش سی رہنے لگی تھی۔ اس روز صبح سے میرا دل گھبرایا ہوا تھا، عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے اسے رحیم داد کی باتوں کا اثر جان کر ٹال دیا۔ شام ڈھلے پولیس نے میرے اور اسلام غنی کے گھر پر چھاپا مارا۔ مجھے، عالیہ اور اسلام غنی کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ ہمارے خلاف رحیم داد نے رپورٹ لکھوائی تھی کہ ہم تینوں نے مل کر اس کی بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ رحیم داد کی چال میری سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کہیں چھپا دی تھی اور اس کے اغوا کا پرچہ ہم پر بنوا دیا تھا۔ ظاہر تھا کہ اس نے اس کام میں مال بھی خرچ کیا تھا، تبھی تو پولیس نے اتنی جاں پہچانی سے کارروائی کی تھی۔ FIR بھی پکی کاٹی گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ یہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ قانون کے رکھوالوں نے میرے اور میری بیٹی کے ساتھ وہ کیا جو قدیم زمانے میں خونخوار ڈاکو بھی نہ کرتے ہوں گے۔ اسلام غنی کے رشتہ داروں نے بڑی مشکل سے ہماری ضمانتیں کرائیں اور ہم تھانے سے گھر آ گئے۔ میرا آشیانہ تنکا تنکا ہو کے بکھر گیا، پھر بھی میرے اندر نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ نواز اور اس کے باپ رحیم داد نے میرے گلشن کو آگ لگائی تھی۔ میں انہیں زندہ نہ چھوڑوں گی۔ ہاں، میں ان دونوں کو مار ڈالوں گی۔ وہی میری زندگی کے دکھوں کا ذمہ دار ہے۔ میرے خاندان کی بربادی کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ یہ اس کا پیسہ ہی تو تھا جو تحفظ دینے والے ہاتھوں کو موت کے سائے بنا کر ہمیں جینے نہیں دے رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں زلزلہ سا آیا ہوا تھا۔ میں دندناتی ہوئی اس کے گھر میں گھس گئی۔ میں تیری موت بن کر آئی ہوں رحیم داد، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ میں چیختی ہوئی اس کے پاس جا پہنچی۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا، پھر میرے ناخن اس کے چہرے پر نقش و نگار بنانے لگے تو کسی نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا۔ میں بری طرح مچل رہی تھی، چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور اسے دھمکیاں دے رہی تھی، مگر کئی ہاتھوں نے مجھے بے بس کر ڈالا۔ رحیم داد نے میرے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا اور کرانے لگا۔ لگتا ہے کہ تو پاگل ہو گئی ہے، تو مجھے قتل کرے گی؟ تو سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ بہت مہنگا پڑے گا تجھے یہ پاگل پن۔ اور واقعی یہ پاگل پن مجھے مہنگا پڑا۔ رحیم داد نے پولیس بلوا لی اور میرے خلاف اس کے گھر میں چوری کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کا پرچہ درج ہو گیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر تھانے لے گئی۔ جیل کیا ہوتی ہے یہ مجھے معلوم نہ تھا، مگر تھانہ کسی عذاب کا نام ہے، یہ میں نے ان دنوں اچھی طرح جان لیا تھا۔ میں نے ایک ایک کو اپنی بے گناہی کی داستان سنائی، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔
میرے پاس فی زمانہ سچائی کی کنجی یعنی سکہ رائج الوقت تو تھا نہیں جس کے بلبوتے پر جیت میری ہو سکتی، لہٰذا تھانہ میرے لیے جہنم بن گیا۔ سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے، میں تو منجھار میں پھنسی ہوئی کشتی تھی۔ میرے ساتھ ڈوبنا کون پسند کرتا، لہٰذا مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ عالیہ اب گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ زندگی کے دن کیسے گزار رہی ہے۔ اب تو میری ضمانت کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں وکیل بھی نہ کر سکتی تھی، لہٰذا جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو میں نے جج صاحب کو زندگی کی مختصر کہانی سنا دی۔ مجھے عدالت سے انصاف ملنے کی امید نہ تھی، مگر اس روز مجھے احساس ہوا کہ بہرحال کم صحیح مگر دنیا میں درد مند لوگ موجود ہیں۔ جج صاحبہ کی ذاتی دلچسپی نے میری زندگی کی تاریک راہ کو روشن کر دیا۔ انہوں نے مجھے چوری کے الزام سے بری کر دیا۔ میں فوراً گھر پہنچی، مگر عالیہ گھر میں نظر نہ آئی۔ میں اسے آوازیں دے رہی تھی مگر وہ بول نہیں رہی تھی۔ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ عالیہ مر چکی تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ایک پرچے میں اس نے لکھا تھا، امی مجھے معاف کر دینا، کاش میں نے اس دنیا میں جنم ہی نہ لیا ہوتا۔ میں اس گھر کا سکون برباد کرنے کی ذمہ دار ہوں۔ میں نے اس گھر کو، اس کی خوشیوں کو ڈس لیا ہے، اس لیے میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں زندہ رہی تو آپ کے لیے عذاب ہی بنی رہوں گی۔ مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، آپ میرا بوجھ کب تک اٹھائیں گی؟ یہاں تو قدم قدم پر نواز اور رحیم داد موجود ہیں، میں کن کن سے اپنا دامن بچاؤں گی؟ مجھے معاف کر دینا امی جان، مجھے معاف کر دینا۔ عالیہ نے مجھے بھری دنیا میں تنہا کر دیا۔ میں اس کی لاش سے لپٹ کر تھاڑے مار مار کر روئی اور ابھی تک رو رہی ہوں۔ زندگی آج بھی اسی طرح گزر رہی ہے۔ میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آج بھی قانون کے دروازے پر انصاف کی امید میں ننگے پاؤں کھڑی ہوں۔ کاش میرا جمالی مجھے مل جائے تو میری زندگی میں بہار آ جائے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی بہن عالیہ مر گئی ہے۔ میرے اور عالیہ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے تو ممکن ہے وہ جیل توڑ کر بھاگ آئے۔ میں سوچتی ہوں میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے ذمہ داروں کو جب تک سزا نہیں ملے گی میرے دل میں جلنے والا الاؤ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ نہ جانے مجھے انصاف کب ملے گا بھی یا نہیں، یہ میں نہیں جانتی، مگر ایک سوال ضرور میرے وجود کا حصہ بن گیا ہے، یا میں خود ہی سوال بن گئی ہوں کہ انصاف کہیں ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کب، کن ہاتھوں کے ذریعے اور کہاں حقیقت کا سورج بن کر دمکے گا اور اس کی روشنی میں ہم جیسے تاریک راہوں میں مارے جانے والوں کے لہو کے دھبوں تک پہنچے گا بھی یا نہیں۔